شہر بغداد میں 7 آتش پرست تھے جو اپنی ریاضت کی وجہ سے خاص طور پر مشہور تھے۔ 6 ماہ میں ایک لقمہ کھاتے، اس بنا پر بہت زیادہ لوگ ان کے معتقد تھے۔ ایک دن یہ 7 حضرات خواجہ صاحب کی ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی وہ سب ہیبت سے کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بے اختیار قدموں پر گر پڑے۔ حضرت خواجہ نے ان سے فرمایا کہ اے بے دینو، اللہ سے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری شے کو پوچھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اے خواجہ، ہم لوگ ڈر کر آگ کو پوچھتے ہیں کہ شاید کل یہ ہم کو نہ جلائے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ احمقو، جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت، آپ تو اللہ کو پوچھتے ہو، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو پھر ہم لوگ آپ کے آسمان والے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آگ معین الدین کے جوتے بھی نہیں جلا سکتی۔ آگ وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے اسی وقت اپنے جوتے اس میں ڈال دیے اور فرمایا کہ اے آگ، معین الدین کے جوتے کی حفاظت کرنا۔ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی جس کو حاضرین نے بھی سنا کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا دے۔ ان آتش پرستوں کی جماعت حضرت کی بزرگی اور عظمت سے متاثر ہو کر اسی وقت مشرف با اسلام ہوئی اور ان لوگوں نے حضرت کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر کچھ ہی مدت میں اولیاء کاملین میں سے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سفر کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر چلے تو ان کے نقوش قدم سے تبلیغ اسلام کی راہیں روشن ہو گئیں اور ظلمت کفر دور ہونے لگی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے کہ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی محمد غوری کے حملوں کے بعد شروع ہوئی۔ یہ خیال غلط ہی نہیں گمراہ کن بھی ہے۔ محمد غوری کے حملے سے قبل یعنی ہندو راجاؤں کے عہد حکومت میں ہندوستان میں متعدد جگہ مسلمانوں کی نو آبادیات تھیں جہاں ان کے مدرسے، خانقاہیں اور دینی ادارے قائم تھے۔ جو لوگ دینی اداروں کی تشکیل و تعمیر کی حوصلہ شکن مشکلات کا تھوڑا سا بھی تجربہ رکھتے ہیں وہی ان مصائب کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جس سے ان بزرگوں کو دوچار ہونا پڑا۔ اجمیر کے علاوہ جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے زمانے میں اپنی خانقاہ بنائی تھی، بدایوں، قنوج، ناگور اور بہار کے بعض شہروں میں مسلمانوں کی خاصی آبادی تھی۔ بنارس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر RS ترپاٹھی نے قنوج کے متعلق حال ہی میں ایک کتاب شائع کی ہے جس میں بتایا ہے کہ قنوج میں مسلمانوں کی حکومت کے قائم ہونے سے قبل مسلمان موجود تھے۔ بہار کے متعلق بھی جدید تحقیقات یہی ہیں کہ محمد بن بختیار خلجی کی فتح 1199 عیسوی سے قبل وہاں صوفیاء کرام اور بزرگان دین پہنچ چکے تھے۔ مذکورہ بالا عبارت میں نظامی صاحب نے خانقاہ بنانے کی بات منسوب کی ہے جبکہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بقول خواجگان چشت میں خانقاہ بنانے کا رواج نہ تھا۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں مستقل قیام کیا۔ اپنی مذکورہ بالا انگریزی کتاب میں بھی پروفیسر نظامی نے لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ ترکوں کی فتح سے پہلے ہندوستان میں آ چکے تھے اور سلسلہ چشتیہ کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔ پروفیسر نظامی نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے قبل کچھ چشتی بزرگ ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے اور اس سلسلے میں پروفیسر نظامی نے خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق مولانا جامی نے لکھا ہے خواجہ ابو محمد چشتی سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے لیکن فتح سومنات کے بعد واپس چلے گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جن کا مستقل قیام اجمیر میں ہوا۔ مذکورہ بالا عبارت کے فوراً بعد پروفیسر نظامی لکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلے کو ہندوستان میں جاری کرنے کا شرف انہی خواجہ صاحب کو حاصل ہوا۔ وہ پرتھوی راج کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مستقر بنا کر تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ راقم الحروف پروفیسر نظامی کی رائے میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ خواجہ بزرگ سے قبل کتنے ہی بزرگ کیوں نہ آئے ہوں مگر اسلام کا روحانی اقتدار ہندوستان میں قائم کرنا مشیت کی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔
ان دنوں اجمیر راجپوت سامراج کا مضبوط مرکز اور اہل ہنود کا مذہبی گڑھ تھا، جو دور دور سے اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اجمیر کی مذہبی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ البیرونی نے کتاب الہند میں اس دور کے حالات کی جو تصویر کشی کی ہے وہ قابل غور ہے۔ کتاب الہند مرتبہ جرمنی کے مشہور مستشرق پروفیسر ای سی زخاؤ، جو لندن 1887 میں شائع ہوئی اور بہت مستند مانی جاتی ہے، جس کا اردو ترجمہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے شائع ہو چکا ہے۔ قرون وسطی میں ہندوستان کے سماجی اور مذہبی حالات کے متعلق البیرونی کے خیالات کا خلاصہ پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اس طرح پیش کیا ہے: ہندوؤں میں بکثرت ذاتیں ہیں، ہم مسلمانوں کا مسلک عام مساوات نیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق ان سے بالکل جدا گانا ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ البیرونی مزید لکھتا ہے: اس زمانے میں ہندوستان کی تمدنی اور اخلاقی حالت حد درجہ تباہ تھی۔ مدنی زندگی کو چھوت چھات کا عفریت بری طرح زہر آلود کر رہا تھا۔ عوام مایوسی کے عالم میں ہلاکت کے کنارے کھڑے تھے۔ زندگی کی ساری نعمتیں اور لذتیں اونچی ذات کے ہندوؤں کے لیے وقف تھیں۔ کوئی شودر یعنی اچھوت کسی برہمن کے قریب ہو کر گزر جاتا تو اس کی پیشانی داغ دی جاتی۔ نیچ ذات کے لوگوں کے لیے زندگی ایک بوجھ اور لعنت تھی۔ وہ بظاہر انسان پیدا ہوئے تھے لیکن جانوروں سے کہیں بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں: چھوت چھات کے اس بھیانک ماحول میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا نظریہ توحید عملی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف تخیلی چیز نہیں بلکہ زندگی کا ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست دینی اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ ہندوستان کے بسنے والے وہ مظلوم انسان جن کی زبوں حالی پکار رہی تھی، جینے سے مراد ہے نہ مرنا، شاید اس اعلان کو سن کر دوبارہ زندگی کا کیف محسوس کرنے لگے۔